جیسا کہ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ میں اپنا ڈیری کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اس کاروبار کو ملکنگ مشین سے شروع کروں یا مجھے لیبر کی ضرورت پڑے گی؟ یہی آج آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانا ہے، کیونکہ جب بھی آپ یہ فیصلہ کرنے جائیں گے تو یہی میری ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ شروعات میں ہم پہلے ڈیری بزنس کو تقسیم کریں گے دو حصوں میں۔ ایک حصے میں ہم ڈال دیں گے کراس کے جانور، کراس کے یا دیسی جانور جو بھی ہوں گے، اور دوسری سائڈ پہ ہم ڈالیں گے پیور امریکن آسٹریلین یا جسے ہم فریزین کی گائے کہتے ہیں۔ ان کو تقسیم کرنے کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ کہ کہاں پہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑے گی اور کہاں ہمیں جو ہے مشین کی ضرورت پڑے گی۔ اب آتے ہیں کراس کے جانوروں کی طرف۔ جو کراس کے جانور ہیں وہ ہوتے ہیں آدھے فریزین اور آدھے دیسی جانور، یہ ہوتا ہے کراس کا جانور۔ اب پہلی وجہ جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ہم نے مزدور کیوں رکھنا ہے کراس کے جانوروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کراس کے جانوروں کا جو تھنوں کا سائز ہوتا ہے وہ ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک تھن چھوٹا ملے گا یا ایک بڑا ملے گا، کسی جانور میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کسی میں بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے فارم میں یوں سمجھے کہ 10 سے لے کر 15 جانور ہیں، تو شاید 5 میں مشین لگ جائے اور 5 کے تھنوں میں مشین فٹ نہیں ہوگی۔ تو یوں سمجھو مشین کے اوپر جو آپ نے خرچہ کیا 4 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا، جتنے بھی مشین آج کل مارکیٹ میں ہے، تو یوں سمجھو کہ یہ خرچہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم فریزین کی طرف۔ تو فریزین کے جانوروں کے جو چڈے کے سائز یا جو تھنوں کے سائز ہوتے ہیں، یہ مشین کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جو مشین کا استعمال ہوتا ہے وہ فریزین کے جانوروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم کراس کے جانوروں کے لیے مزدور رکھتے ہیں، وہ ہے دودھ کی پیداوار۔ اب ایک کراس کا جانور جو ہے آپ کو دن میں 16 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 18 لیٹر دودھ آسانی سے دے دے گا۔ اب 18 لیٹر دودھ کے لیے کیا مشین کا رکھنا یا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر بات کی جائے فریزین کی تو وہ آپ کو دن میں 40 سے لے کر 45 دے گی۔ اب وہ ایک انسان کا کام تو نہیں ہے میرے خیال میں اتنا دودھ نکالنا، اور وہ بھی آپ کے پاس اگر 10 سے لے کر 15 فریزین کے جانور ہوں، یعنی آپ کو بہت سارے مزدور رکھنے پڑیں گے، آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے دودھ کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے مشین کا استعمال فریزین کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کراس یا یوں سمجھے کہ آپ کے پاس دیسی جانور ہیں تو میرے خیال میں آپ مزدوروں کے ساتھ زیادہ بچت کر لیں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم کراس کے جانوروں کے لیے مزدور کیوں رکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام سی بیماری ہے جو ان جانوروں میں پائی جاتی ہے، وہ ہے چڈے کا مسئلہ یعنی میسٹائٹس، یا دیسی زبان میں ہم اسے ساڑو کہتے ہیں۔ آپ نے چلو مشین لے آئے کراس کے جانوروں کے لیے یہی سوچ کر کہ میں بچت کر لوں گا، لیکن آپ کو اس بیماری کی شناخت کبھی نہیں ہوگی۔ اس بیماری کی شناخت اسے ہوگی جو بچپن سے اسی فیلڈ میں آ رہا ہے، تو وہ جب بھی چڈے یا تھنوں کو ہاتھ لگائے گا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس جانور میں آج شکایت ہے ساڑو کی۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کو اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے، وہی 4 لاکھ کا نقصان آپ کرنے والے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، کیونکہ تھن ضائع ہو جائے گا، اور جب ایک جانور کا تھن ضائع ہو جائے تو یوں سمجھو اس کی قیمت بھی اب گرنے والی ہے۔ اب فریزن کی جب بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے سیٹ اپ کا حصہ ہے، وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، وہ چیک کرتے رہتے ہیں جانوروں کو، اور آپ ظاہر سی بات ہے وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جو بڑے لیول کے فارمر کر لیتے ہیں وہ آپ نہیں کر پاتے۔ اب چوتھا پوائنٹ وہ یوں سمجھو کہ پاکستان کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر آج کل لوڈ شیڈنگ کا برا حال ہے، اور زیادہ تر فارم سٹی سے کافی دور ہوتے ہیں۔ آپ ویسے بھی چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اتنے اخراجات نہیں کر سکتے کہ اپنے پاس جو ہے جنریٹر رکھ لیں یا کوئی اور سیٹ اپ بنا لیں۔ اور دودھ کی جو ٹائمنگ ہے، جب بھی آپ وقت پہ ملکنگ نہیں کریں گے تو آپ کی جو پروڈکشن ہے، ملک کی پروڈکشن، اس میں ہمیشہ کمی آئے گی۔ یعنی وقت کی پابندی اس کام کا نام ہے۔ جو بھی بندہ ڈیری فارمنگ
کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اس میں کتنی اہمیت ہے وقت کی. وقت پہ آپ کھلائیں گے، وقت پہ آپ دودھ نکالیں گے تو تبھی جا کے آپ کا ڈیری فارم کامیاب ہوگا. یہاں پہ چونکہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو آپ ویسے بھی آپ کا فارم چھوٹے لیول کا ہوگا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ مزدور رکھ کر آپ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. اور جو بندہ فریزن کا فارم کرے گا، ظاہر سے بات ہے اس کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی تو وہ تو خرچہ برداشت کر سکتا ہے، وہ تو جنریٹر بھی لے لے گا اور بھی سسٹم کر لے گا. اور ان پوائنٹس کو اگر آپ ذرا غور سے سمجھ لیں تو میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. یہ ہے آج کی ویڈیو جس میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی. لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور ٹاپک کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. بہت ہی شکریہ.